رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أحمدك اللهم يا مجيب كل سائل، والصلاة والسلام على من هو أفضل الوسائل، وعلى آله وأصحابه ذوي الفضائل. سبحان الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولسوف يعطيك ربك فترضى. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، منزه عن شريك في محاسنه، فجوهر الحسن فيه غير منقسم. يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي. محمد تاج رسل الله قاطبة، محمد صادق الأقوال والكلم، محمد ذكره روح لأنفسنا، محمد شكره فرض على الأمم. رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا، اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروراں حامی بے کساں قائد الانبیاء محبوب کبریا احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کے دربار گہر بار میں ہدیہ درود السلام عرض کرنے کے بعد، نہایت ہی معزز و محتشم سامعین حضرات، رب ذوالجلال کا کروڑوں بار شکر ہے کہ اس نے ہمیں تحفظ ناموس رسالت سے متعلق مختلف موضوعات پر متعدد خطبات جمعۃ المبارک میں بیان کرنے اور بیان سننے کی توفیق عطا فرمائی ہے. آمین. اور بالخصوص ادارہ صراط مستقیم کے زیر اہتمام 9 جنوری کو ایوان اقبال لاہور میں تحفظ ناموس رسالت سیمینار کا انعقاد اللہ کا خصوصی فضل اور اس کی خصوصی توفیق ہے، جس کے نتیجے میں وہ حقیقت جس کو چھپانے کے لیے ملت کفر پورا زور لگا رہی ہے، ہم اس کو اللہ کے فضل سے پوری دنیا میں پہنچانے میں کامیاب ہوئے ہیں، اور دیار غیر تک مختلف چینلوں کے ذریعے یہ پیغام پہنچا کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کا معاملہ ایسا اہم معاملہ ہے کہ جس پر امت مسلمہ کبھی کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتی، اور دلیل اور برہان کی روشنی میں حقیقت کو واضح کیا گیا. مجھے بڑے بڑے ججز نے، دانشوروں نے فون پر
مبارکباد دیتے ہوئے اس کے جو اثرات تھے پروفیسر مفتی محمد اشرف قاسم جلالی صاحب اس سیمینار کے اثرات پر تبصرہ کرتے ہوئے انہوں نے میرے سامنے پاکستان کی کچھ ایسی شخصیات کا ذکر کیا جو ہمیشہ 295 قانون تحفظ ناموس رسالت کے خلاف زہر اگلتے رہے ہیں۔ سیمینار کے انعقاد کے بعد ان لوگوں کی طرف سے بھی 295 کی حمایت کی گئی ہے، اور یہ یقیناً اللہ کا خصوصی فضل ہے، رب ذوالجلال کا خصوصی کرم ہے، اور یہ ادارہ صراط مستقیم کے منشور کے مطابق ہم پر جو ذمہ داری عائد ہوتی تھی اس ذمہ داری کی ادائیگی ہے۔ رب ذوالجلال ہمیں ہر موقع پر قرآن و سنت کا پیغام منظر عام پر لانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر موقع پر جو اس مسئلے کی تحقیقات ہیں ان تحقیقات سے لوگوں کو مطلع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اللہ کے حبیب ہیں، اور یہ سب سے اونچا مرتبہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے کلیم ہیں۔ یہ باتیں جس وقت صحابہ کرام علیہم رضوان بیٹھ کے بیان کر رہے تھے، جامع ترمذی میں حدیث شریف ہے، اور انداز صحابہ کا ایسا تھا کہ انہیں تلاش تھی کہ ہمیں پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی علیہ السلام کو کیا شان عطا فرمائی، خصوصی شان۔ تو اس طرح متحیر سے لہجے میں جب بیان کر رہے تھے کہ دیکھو اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تو خلیل بنایا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا کلیم بنایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سمعت کلامکم واعجبکم، میں نے تمہاری گفتگو سن لی ہے اور میں نے تمہارا تعجب بھی دیکھ لیا ہے کہ تمہیں بڑا تعجب ہے۔ فرمایا ان ابراہیم خلیل اللہ، بے شک حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے خلیل ہیں، بے شک حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے کلیم ہیں، لیکن یاد رکھنا الا وانا حبیب اللہ، تو میں تو رب کا حبیب ہوں۔ تو وقت آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس وصف پر اپنے صحابہ کو مطلع کیا، حالانکہ پہلے یہ فرمایا تھا کہ لا تفضلونی علی الانبیاء، میری فضیلت نبیوں پہ بیان نہ کرو، لا تخیرونی علی الانبیاء، یہ لفظ پہلے حدیث شریف میں موجود ہے، لیکن اب چونکہ امت اس مرحلے تک پہنچ چکی تھی کہ ہم نے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی فضیلتوں کو مانتے ہوئے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی جو برتری اور فوقیت ہے اس کو بیان کرنا ہے، اور ہمیں پتہ چلے کہ وہ کیا شان ہے کہ جس کی بنیاد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء علیہ السلام پر فضیلت دی گئی ہے۔ تو اس موقع پر پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ضروری سمجھا کہ اب میرے غلام دوسروں کی جو انفرادی شانیں بیان کر کے منتظر ہے کہ میں ان کو بتاؤں کہ میری انفرادی شان کیا ہے، تو فرمایا الا وانا حبیب اللہ، یاد رکھو مجھے میرے رب نے اپنا حبیب بنایا ہے۔ اس کے سوا باقی چیزیں بھی بیان کی کہ میرے ہاتھ میں حمد کا جھنڈا ہوگا، آدم فمن دونہ تحت اللواء، حشر والے دن حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے انبیاء علیہ السلام میرے جھنڈے کے نیچے اکٹھے ہوں گے، اور جب قائدہم اذا وفدوا، جب جلوس چلے گا اللہ کے دربار کی طرف تو میں قیادت کروں گا، وخطیبہم اذا انصتوا، جب سارے چپ ہو جائیں گے رب کے دربار میں تو تقریر میں کروں گا۔ تو یہ جو آپ کی شان ہے کہ آپ رب کے حبیب ہیں، حبیب بمعنی محبوب، تو رب ذوالجلال اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اس نے مقام و مرتبہ دیا ہے، وہ مقام و مرتبہ اتنا عظیم ہے کہ اس کے خلاف معمولی سا کوئی تصور بھی کرتا ہے تو رب ذوالجلال کے دربار سے دھتکارا جاتا ہے۔
ہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ پر عذاب اترتا رہا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے حبیب ہیں. خلیل سے اونچا مقام حبیب کا مقام ہے، اور اس پر پھر رب ذوالجلال کی طرف سے جو گرفت ہے، جو مواخذہ ہے، اور رب ذوالجلال ایسے لوگوں پر جو اپنا مختلف طرق سے ان پر عقاب کرتا ہے، اس کی مثالیں تمام تاریخ میں بالکل یکتا اور منفرد. کبھی وہ اپنے بندوں سے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں سے گستاخوں کو عذاب دلواتا ہے، اور کبھی آپ نے گزشتہ جمعہ سنا کہ کتا بھی کارکن بن جاتا ہے، اور وہ کتا ہونے کے باوجود ایسا کردار ادا کرتا ہے کہ اس کی ایک ضرب پر 40,000 لوگوں کو کلمہ نصیب ہو جاتا ہے. تو خالق کائنات جل جلالہ نے سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو عزتوں اور عظمتوں کا اہتمام کیا ہے، اس میں براہ راست بھی اس کی طرف سے گرفت ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ مختلف دیگر ذرائع ہیں جن سے رب ذوالجلال گستاخوں کا محاسبہ کرتا ہے اور ان کو اپنے عذاب کی گرفت میں لے لیتا ہے. اس سلسلہ میں سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و شان پر پہرا کے لحاظ سے امام ابن جریر نے قرآن مجید برہان رشید کی سورہ مائدہ کی تفسیر کے اندر یہ لکھا ہے، وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا. یہ جو آیت کریمہ ہے کہ جب تم نماز کی دعوت دیتے ہو، اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا، وہ جو منکرین ہیں، کفار ہیں، وہ اس دعوت کا مذاق اڑاتے ہیں اور اس پہ وہ اپنے لہو و لعب کا اظہار کرتے ہیں. اس کا ذکر کرتے ہوئے امام سدی کی روایت سے 9228 نمبر یہ قول ہے جس کے اندر انہوں نے یہ ذکر کیا کہ مدینہ شریف میں اذان ہو رہی تھی. کان رجل من النصارى بالمدینہ اذا سمع المنادی ینادی اشہد ان محمد رسول اللہ. کہ مدینہ شریف میں ایک عیسائی تھا، جب اذان پڑھی گئی اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس نے معاذ اللہ جواب میں یہ کہا، حرک الکاذب، جھوٹے کو جلا دیا گیا ہے، یا جھوٹا جلا دیا جائے، یہ دو اس کے ترجمے ہو سکتے. اب یہاں سے اس بات کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اس دین کی پہچان ہے اور اسلام کا ترہ امتیاز ہے. یعنی وہ عیسائی یہودی جو توہین کرتے ہیں، معاذ اللہ خاکے بناتے ہیں، ان کو اس چیز کا ادراک ہے کہ یہ اسلام جس نام کی وجہ سے دینوں سے ممتاز ہے، وہ نام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا. وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ ہم بھی مانتے ہیں، اللہ کو یہ بھی مانتے ہیں، اگرچہ ان کا رب ذوالجلال کو ماننا وہ بھی شرکیہ انداز کا ہے، لیکن وہ سمجھتے ہیں اللہ تو ان کا بھی وہی ہے اور ہمارا بھی وہی ہے، اور جس وجہ سے ان کا اور ہمارا اختلاف ہے، امتیاز ہے، فرق ہے، وہ نام نامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اس بنیاد پر معاذ اللہ وہ توہین کی طرف آتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس پر حملہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہاں اذان ہوئی، اللہ اکبر اللہ اکبر، ذکر خدا کا گونجا فضاؤں میں، تو انہیں اس پر خاص تکلیف نہیں ہوئی. اشہد ان لا الہ الا اللہ یہ آواز بھی گونجی اور اس کو بھی برداشت کیا، لیکن اس وقت اشہد ان محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمہ پڑھا گیا تو وہ عیسائی جل اٹھا اور معاذ اللہ کہا اذان پڑھنے والے کو کہ یہ جھوٹا ہے اور اس کو جلا دیا جائے۔ جب اس نے یہ الفاظ بولے یقیناً خالق کائنات جل جلالہ ہر آواز کو سنتا ہے اور اس کی قدرت کامل ہے۔ رب ذوالجلال نے اس شخص سے کیسے مواخذہ کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے کس طرح بدلہ لیا، یہ سند کے ساتھ امام ابن جریر نے اس کو لکھا ہے کہ رات کا وقت تھا، اس شخص کی خادمہ آگ لے کے داخل ہوئی، وَهُوَ نَائِمٌ وَأَهْلُهُ نِيَامٌ، وہ سویا ہوا تھا اور اس کا بال بچہ گھر والے بھی سارے سوئے ہوئے تھے۔ فَسَقَطَتْ شَرَارَةٌ، تو تھوڑی سی چھوٹی سی چنگاری آگ کی گر گئی۔ فَأَحْرَقَتِ الْبَيْتَ، اس چنگاری نے سارا گھر جلا دیا۔ فَاحْتَرَقَ هُوَ وَأَهْلُهُ، وہ خود بھی جل گیا، اس کے اہل و عیال بھی جل گئے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں توہین کرنے والا اور آپ کا نام گرامی لینے والا جو مؤذن ہے، اس کے بارے میں یہ بغض کا اظہار کرنے والا کہ یہ جل جائے، اس کو جلا دیا جائے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پر ناپسندگی کا اظہار کرنے والا خالق کائنات جل جلالہ نے کس انداز میں اس پر مواخذہ کیا، تو وہ اپنے طور پر مخلوقات کے ذریعے سے لوگوں کو اپنی قدرتوں کا مظہر بنا کر اور خالق کائنات جل جلالہ اس سے اپنے محبوب کے غلاموں کا امتحان لے کر، نتیجہ تو وہ جانتا ہے لیکن جو ذمہ داری اس نے لگا رکھی ہے اس کے پیش نظر اس کے ہاں مختلف طریقے ہیں جن طریقوں سے رب ذوالجلال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے والوں سے بدلہ ضرور لیتا۔ اس واسطے یہ عالم کفر کی بھول ہے اور لبرل دماغ لوگ جو ہیں ان کی غلط فہمی ہے کہ ہم جو بھی کرتے رہیں گے کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، ہم سے نہیں پوچھا جائے گا۔ مواخذہ آخرت میں بھی ہوگا اور دنیا کے اندر بھی اس طبقے کو، ایسی توہین کرنے والے لوگوں کو یہ پتہ چلے گا کہ ہم نے کس ذات کے محبوب کو چھیڑا ہے اور ہم نے کس ذات کی حبیب کی عزت پر حملہ کیا ہے۔ وہ جو مالک الملک ہے اور کامل قدرتوں والی ذات رب ذوالجلال کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ذات کے حبیب اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس واسطے عافیت اس میں ہے کہ لوگ اپنی زبانوں کو سنبھالیں، عافیت اس میں ہے کہ لوگ اپنا انداز بدلیں، عافیت اس میں ہے کہ لوگ سوچ کے بولیں کہ وہ کس ذات کریمی کے خلاف بولنے والے ہیں، قطع نظر اس کے برعکس کہ وہ دوسری طرف پابندیاں لگانے کی سوچیں، سختیاں کریں، شدت پہ اتریں، تو یہ اس مسئلے کا حل نہیں ہے۔ اس مسئلے کا حل یہ ہے کہ جو لوگ بےہودگی کرتے ہیں ان لوگوں کو لگام دی جائے تاکہ امت مسلمہ کے جو جذبات ہیں وہ نہ بھڑکیں، تاکہ رب ذوالجلال کی طرف سے جو ڈیوٹی لگائی گئی ہے امت مسلمہ کے افراد کی، اس کا موقع ہی نہ بنے۔ اگر موقع بنے گا تو پھر اس کو کوئی روک نہیں سکتا، اس واسطے کہ جو ڈیوٹی لگانے والی ذات ہے وہی توفیق عطا کرنے والی بھی ذات ہے۔ خالق کائنات جل جلالہ کی طرف سے جو مواخذات ہیں وہ کتب حدیث میں اور کتب تاریخ میں ان کے مختلف انداز موجود ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص نماز پڑھتے پڑھتے امام سے جان بوجھ کے سبقت کر جاتا تو اسے ڈرنا چاہیے کہیں اللہ اس کا چہرہ گدھے کا چہرہ نہ بنا دے۔ اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، تو ایک شخص نے یہ کہا کہ یہ میں تجربہ کر کے دیکھوں گا ایسا ہوتا ہے یا ویسے ہی یہ فرما دیتا، تو اس نے ایسا کیا تو اس کا چہرہ گدھے کے چہرے میں تبدیل ہو، حالانکہ وہ انسان محدث تھا لیکن اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مذاق اڑایا، تمسخر کیا ایک انداز میں، یعنی صرف اس میں کہ میں تجربہ کر کے دیکھوں گا، اور وعید اللہ کی آ گئی۔ کتب حدیث میں یہ ذکر ہے
شروع کے اندر کہ وہ اس طرح پردہ چاک ہوا کہ جب بھی پڑھایا کرتا تھا تو سامنے کپڑا ہوتا تھا اور کپڑے کے پیچھے بیٹھ کے پڑھایا کرتا تھا. لوگ آتے تھے، پڑھ کے اٹھ جاتے تھے اور وہ اندر چلا جاتا تھا. تو ایک دن شاگردوں نے کہا کہ آپ ہمیشہ پردے میں رہتے ہیں، اس کا سبب کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے ایک مرتبہ صرف اس انداز سے کہ یہ جو فرمان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ایسا ہو جاتا ہے، اس سے کا تجربہ کرنے کے لیے میں نے کہا چلو میں سر اٹھاتا ہوں امام سے پہلے تو پتہ چلتا ہے کیا ہوتا ہے. تو اسی وقت سے میرا چہرہ گدھے کے چہرے میں تبدیل ہو چکا. تو میں لوگوں سے اپنا چہرہ چھپا کے بیٹھتا ہوں. تو کپڑا ہٹایا تو واقعی اس انسان کا چہرہ گدھے کے چہرے میں تبدیل ہو چکا تھا. چونکہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اور اس پر جو بندہ استہزاء کرتا ہے، مذاق اڑاتا ہے، اس طرح کے معاملات جو ہیں ان کے اندر رب ذوالجلال کی طرف سے گرفت ہو سکتی ہے فوراً، یا کسی موقع پر ضرور اس کے لیے اس کا خمیازہ اس کو بھگتنا پڑتا ہے. اور جو آخرت کا عذاب ہے وہ تو بڑا شدید عذاب. اس واسطے آج ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ جب بھی کوئی ایسی چیز آ جائے ہم عقل کو معیار بنا کے اس پر اس کو نہ جانچیں، اس کو عقل کے ترازو پہ نہ تولے. چونکہ ایمان بالغیب یہ ہماری شان ہے اور اللہ نے ہمیں ایمان بالغیب عطا کیا ہے. اس بیس پر ہمیں وہ چیز فوراً تسلیم کرنی چاہیے، اس کو ماننا چاہیے. اور اس کے سامنے جس وقت وہ سندے صحیح سے ثابت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اور فرمان ہے، ہمیں کسی لحاظ سے اپنی معلومات جو ہے، اپنی سوچ اور اپنی عقل جو ہے اس کو سامنے رکھ کر اس چیز کا فیصلہ نہیں کرنا چاہیے. جب یہ بات سامنے آ جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اس کے بعد انسان کو سر تسلیم خم کر لینا چاہیے. اس سلسلہ میں ایک مشہور حدیث شریف آپ نے سن رکھی ہے کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، ان الملائکۃ لتضع اجنحتها رضا لطالب العلم. جب کوئی علم پڑھنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، علم یعنی علم دین پڑھنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، تو خالق کائنات جل جلالہ اس طالب علم کے لیے یہ اعزاز عطا فرماتا ہے کہ فرشتے اس کے قدموں کے نیچے پر بچھاتے ہیں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سندے صحیح سے ثابت ہے. اور آپ نے ترغیب دی کہ میری امت میں اگرچہ دوسری طرف بڑی اٹریکشن پیدا ہو جائے مگر پھر بھی میری امت بانج نہ ہو، میری امت میں علم پروان چڑھے اور لوگ علم کی طرف متوجہ ہوتے رہے. کیونکہ جو دوسری سائڈ ہے اس میں تو دنیا کی چمک ویسے موجود ہے، اور یہ کہ جس کی حکومتیں کسی طرح حکومتیں اس شعبے کے لیے معاون نہ بنے اور اس کے لیے اپنی حمایت کا اظہار نہ کریں، مشکل ہو جانا، مشکل ہو رہنا، مشکل ہو پڑھنا، اور پھر جا کے کبھی صلاحیت تیار ہو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان بالغیب رکھتے ہوئے ہر دور میں والدین اپنے بچوں کے لیے جب اعزاز کا سوچیں تو انہیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ میرا بچہ جو مدرسہ پڑھنے جا رہا ہے تو یہ ٹھکرایا ہوا نہیں، اس کے قدموں کے نیچے تو نوری فرشتوں نے پر بچھائے ہوئے. یہ اعزاز اپنی امت کا جو تھا اس کا اظہار کیا. اب طالب علم جاتے ہیں، نہ فرشتہ نظر آتا ہے نہ فرشتے کے پر نظر آتے ہیں، لیکن جب کلمہ نبی علیہ السلام کا پڑھا ہے تو ہم مانتے ہیں، ہمارا یقین ہے کہ ایسا ضرور ہوتا کہ فرشتے اس طالب علم کے قدموں کے نیچے پر بچھاتے ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا ہوا قرآن حفظ کرنے جا رہا ہے یا ناظرہ پڑھ رہا ہے یا اس کا درس سنتا ہے یا اس کو سمجھنے کے لیے وہ علوم جو درس نظامی کے ہیں ان کو پڑھتا ہے. فرشتے اس کے قدموں کے نیچے پر بچھاتے ہیں. چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جب حضرت صفوان آئے پڑھنے کے لیے تو آپ نے کیا اہتمام کیا ان کی آمد پر. سارے رسولوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے مرحبا بطلبۃ العلم، کہ جو علم پڑھنے آئے میں خود ان کو خوش آمدید کہتا ہوں. کیونکہ صفوان کہنے لگے جئتک لأطلب العلم، میں آیا ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاکہ میں علم حاصل کروں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرحبا بطالب العلم،
تو طالب علم کو میں مرحبا کہتا ہوں، میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور صحابہ کی ڈیوٹی لگائی، فرمایا زمانہ تمہارے پاس پڑھنے آئے گا جس وقت تمہارے پاس، تم میں سے کسی کے پاس کوئی انسان چل کے میرا دین پڑھنے آئے، تم نے اس کو مرحبا ضرور کہنا ہے۔ اب فرشتے پر بچھاتے ہیں، یہ حدیث شریف امام محی الدین نووی نے بستان العارفین میں ذکر کیا۔ اس حدیث کے بارے میں ایک شخص نے کہا کہ میں تجربہ کروں گا، بلکہ میں فرشتوں کو اذیت پہنچاؤں گا کہ وہ نیچے میرے پر بچھائیں گے تو میں اوپر سے دبا کے دیکھوں گا کہ فرشتوں کے پر کیسے ہیں۔ اس سلسلہ میں ایک شخص نے ایسا انداز اختیار کیا کہ اس نے اپنے جوتوں کے نیچے میخیں لگا لی، اور میخیں لگا کر، لوہے کی میخیں تھی، چلنے لگا جبکہ دارالعلوم کی طرف پڑھنے جا رہا تھا۔ قال اريد ان اتى اجنحة الملائکۃ، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں فرشتوں کے پر روند ڈالوں، ان کو تکلیف ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے ہیں کہ پر بچھائے ہوئے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ پر کیسے بچھائے ہوئے ہیں۔ میں نیچے میخیں لگا کے اپنے قدموں کے یعنی جوتے کے نیچے چلوں گا۔ تو بصرہ کی سرزمین تھی، بصرہ کی گلی میں ایک طالب علم دین پڑھنے کے لیے جا رہا تھا۔ امام نووی لکھتے ہیں بستان العارفین میں، جس وقت اس نے اپنے قدموں کے نیچے، اپنے جوتے کے تلبوں کے نیچے میخیں لگائیں، اور وہ ایک انداز میں استہزاء کر رہا تھا۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان جس کا تعلق ایمان بالغیب کے ساتھ تھا، اس نے اس کے خلاف جس وقت ہرزہ سرائی شروع کی، فَأَصَابَتْهُ عَقْلَةٌ، اسے فوراً ایک مرض دونوں قدموں میں لاحق ہو گیا۔ اور یہ وہ بیماری ہے کہ جس وقت بندے کو لگ جائے تو جب تک عضو کاٹا نہ جائے اس وقت تک وہ بیماری ختم نہیں ہوتی۔ وہ ایسی گوشت کے اندر بیماری لاحق ہو گئی، ایک ایک کر کے اس کی انگلیاں کاٹ دی گئیں، اس کے قدم کاٹ دیے گئے، اور پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ذیشان کے مقابلے میں جس وقت کوئی شخص اپنی عقل اٹھا کے لے آتا ہے اور اس پر تضحیک اور استہزاء کا اگر مزید انداز اپناتا ہے تو پھر عذاب بھی مزید سخت ہوتا جاتا ہے۔ صرف اتنا کہہ دینا کہ یہ حدیث میں ہے مگر ایسا عقل نہیں مانتی، ذہن میں نہیں ہے، اس سے ہی انسان کی بربادی کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، آگے کوتاہیاں آتی ہیں، اور ایسا آج رواج بنتا جا رہا ہے۔ اس سلسلہ میں بہت سی احتیاط کی ضرورت ہے۔ ایک مرتبہ جنگ اخبار کے دفتر میں 9-10 سال پہلے فیملی پلاننگ کے موضوع پر ایک مباحثہ ہو رہا تھا، تو اس وقت اقوام متحدہ کے کچھ نمائندے اور ان کے تمام افیسر بیٹھے تھے، اور میں اپنا موقف پیش کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فنکحوا الولادۃ، کہ جو عورت زیادہ بچے جنم دینے والی ہے اس کے ساتھ نکاح کرو۔ اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا انی اکاسر بکم الامم، میں قیامت کے دن تمہاری وجہ سے امتوں پر اپنی کثرت ظاہر کروں گا، تمہاری کثرت، یہ قیامت کے دن میں اس پر فخر کروں گا کہ میرے اتنے غلام ہیں۔ تو اس واسطے ایک پر ہے ولود کا لفظ، ولود، اور ایک ہے ولادہ، جن دونوں الفاظ کا معنی یہ بنتا ہے کہ جو عورت زیادہ بچے جنم دینے والی ہے تم اس کے ساتھ شادی کرو۔ تو موضوع یہ بیان ہو رہا تھا کہ بچہ جنم دینا عورت کا عیب نہیں، عورت کی شان ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لحاظ سے یہ فرمایا ہے، اور فیملی پلاننگ حدیث کے اس نقطہ نظر کے خلاف۔ اس واسطے میں یہ دلیلیں دے رہا کہ تمہارا شعبہ غلط ہے، اور وہ اپنے شعبہ پر دلیلیں دے رہے تھے۔ تو اس حدیث پر وہ ڈائریکٹر تھا فیملی پلاننگ کا، تو اس نے کہا کیا اس عورت کے سر پہ سینگ ہوں گے کہ پتہ چلے گا کہ یہ زیادہ بچے دینے والی ہے؟ یہ کس طرح کی تم باتیں کرتے ہو؟ تو مجھے غصہ آ گیا، میں نے اس فورم پر بڑی شدت کا اظہار کیا اور ان تمام کو
جو بیٹھے ہوئے تھے میں نے یہ احساس دلایا کہ میں نے کوئی اپنا قول نہیں پیش کیا، اور میں نے کسی فقیہ کا قول نہیں پیش کیا، اور میں نے کسی امام کا قول نہیں پیش کیا، میں نے تو رسولوں کے امام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول پیش کیا۔ تو تمہیں اتنی شرم آنی چاہیے تھی کہ یہ بات کس کی زبان سے نکلی ہے، یہ فرمان کس کا ہے؟ یعنی اتنی تمہارے اندر لا دینیت طاری ہو چکی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور اس کے مقابلے میں تم اپنی عقل پیش کر رہے ہو اور اپنی طرف سے یہ تضحیک اور استہزاء کر رہے ہو۔ اس معاملے میں شریعت نے خود وضاحت کی ہوئی ہے کہ اس عورت کی جو رشتہ دار عورتیں ہیں ان سے پتہ چل جائے گا، اور اس بنیاد پر بھی تعارف ہو سکتا ہے، معلومات آ سکتی ہیں، اور اس عورت کا وصف اس کی خالوں سے، اس کی مختلف جو رشتہ دار عورتیں ہیں ان کے لحاظ سے اس وصف کو معلوم کیا جا سکتا ہے۔ تو اتنا کرینہ ہی شریعت چاہتی ہے، باقی اس کے سوا مکمل دیگر گہرائی تک جانا اور تحقیقات وہ مطلوب نہیں ہے۔ تو یہ انداز آج ہمارا جو لبرل طبقہ ہے معاذ اللہ، اور بہت سے لوگ جو صرف دنیاوی علم تھوڑا بہت جانتے ہیں یا تھوڑا سا دینی علم جانتے ہیں، تو وہ فوراً ایسی باتوں پہ آگے بول پڑتے ہیں کہ یہ کیسے ہوگا، یہ تو نظر نہیں آتا، شیطان تم کہتے ہو بسم اللہ نہ پڑھے تو کھانے میں شامل ہو جاتا ہے، تو وہ کہاں بیٹھا ہوا ہے؟ تو اس طرح کی صورتیں، اس طرح کی باتیں مسلم امہ کو زیب نہیں دیتی۔ ہم نے چونکہ ایمان بالغیب کی شان پائی ہے، ہم دیکھے بغیر ماننے والے ہیں، دیکھنا ماننا اس میں اتنا کمال نہیں جو بغیر دیکھے مان جانے میں کمال ہے۔ تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سبق دیا جس وقت فرمایا تھا محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کو کہ مجھے بکری کی اگلی ٹانگ کا گوشت پیش کرو، تو ایک بکری پکائی گئی تھی تو اگلی ٹانگ پیش کر دی گئی، فرمایا ناولنی ذرا، مجھے بکری کی اگلی ٹانگ کا گوشت پیش کرو، دوسری پیش کر دی گئی، پھر فرمایا ناولنی ذرا، مجھے بکری کی اگلی ٹانگ کا گوشت پیش کرو۔ تو دینے والے نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکری کی اگلی ٹانگیں تو دو ہی ہوتی ہیں، تو دونوں میں نے دے دی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو ناولتنی ما زلت تناولنی، کہ تمہیں یہ نہیں کہنا چاہیے تھا کہ ختم ہو گئی ہے، کیوں؟ تمہیں یہ دیکھنا چاہیے تھا کہ مانگ کون رہا ہے۔ طبرانی میں حدیث موجود ہے، فرمایا لو ناولتنی ما زلت تناولنی، اگر تم دیتے جاتے میں مانگتا جاتا، ٹانگیں پیدا بھی ہوتی جاتی، روسٹ بھی ہوتی جاتی۔ لو ناولتنی ما زلت تناولنی، اگر تم دیتے جاتے تو ہمیشہ ہی دیتے جاتے، کبھی بھی کمی نہ آتی، کیوں کہ یہ ایمان بالغیب کا معاملہ تھا۔ تم نے عقل سے سوچ کے کہا کہ دو ڈالی تھی تو دونوں نکال دی، اب آگے کہاں سے آئے گی؟ تو فرمایا تمہیں عقل چھوڑ کے میرا حکم دیکھنا چاہیے تھا۔ ایمان بالغیب کا جو تقاضا ہے کہ آخر میں جو بول رہا ہوں تو اس کے مطابق تمہارا کام تھا چمچہ ڈالنا اور نکالنا، یہ میرے رب کی شان ہے کہ جس نے مجھے اپنا حبیب بنایا ہے وہ میری بات کو پورا بھی کرنے والا ہے۔ آج کتنے لوگ ہیں معاذ اللہ جو یہ بات اپنا وتیرہ بنائے ہوئے کہتے ہیں وہ دین کے بارے میں بہت جانتے تھے لیکن دنیا کے بارے میں ہم بہتر جانتے ہیں، اور پھر یہ حوالہ دیتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا انتم عالم بامور دنیاکم، تم اپنی دنیا کی امور کو زیادہ جانتے ہو۔ تو یہ تو سرکار نے ناراضگی سے فرمایا تھا کہ جب وہ کھجوروں کی تعبیر کے مسئلے میں فرمایا تمہیں انتظار کرنا چاہیے تھا، جو طریقہ میں نے دیا اس سے یقیناً پیداوار ڈبل ہو جانی تھی، اور تم پہلے ہی بول پڑے ہو۔ اب یہاں پر کیا کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتا نہیں تھا کہ بکری کی اگلی ٹانگیں کتنی ہوتی ہیں، کہ دو نکل آئیں اور پھر بھی تیسری مانگی، کہ علم میں نہیں تھا کہ دو ہوتی ہیں یہ تین ہوتی ہیں؟ کیا کوئی شخص کا دماغ یہ بات مان سکتا ہے؟ وہ جو فرش پہ بیٹھ کے عرش کی تازہ خبریں دیں اور کائنات کے مخفی راز ہر وقت بیان کریں، تو یہ جو بچے کو پتا ہے کہ بکری کی ٹانگیں دو ہی ہوتی ہیں، سرکار کے علم میں تو یقیناً تھا کہ دو ہی ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی مانگا اور یہ واضح فرما دیا کہ میرے لفظ اللہ کے دربار میں بڑے مقبول ہوتے ہیں،
اور میری حیثیت رب کے دربار میں بہت بڑی ہے، جو میں کہتا ہوں اللہ ویسے ہی فرما دیتا ہے، اور جو میرے ماننے والے ہیں انہیں عقل کو سائیڈ پہ رکھ کے میرے حکم کو ترجیح دینی چاہیے کہ میں نے چونکہ کہا، اگرچہ اب عقل جو ہے محض عقل تو کہے گی کہ دو ہیں تو دو ہی رہیں گی، لیکن مومن کی عقل جس وقت آگے بڑھے گی تو وہ کہے گی کہ اگرچہ ڈالی دو تھیں مگر چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تو اس بیس پر اب خود بخود سب کچھ پیدا ہوتا چلا جائے گا۔ تو آج ایسی سوچ مختلف مقامات پر معاذ اللہ پڑھائی جا رہی ہے کہ جس کی وجہ سے تولنے ناپنے کا طریقہ اختیار کیا جا رہا ہے اور ایمان بالغیب کے اندر مداخلت کی جا رہی ہے۔ تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے ساتھ جو ہماری نسبت ہے، جو ہمارا تعلق ہے اور غیر مشروط ہمارا جو یقین ہے، اس کے اندر یہ چیزیں داخل ہیں کہ ہم کسی معاملے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو چیلنج کرنے کا سوچے بھی نہ، اور جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اس کے مطابق خواہ وہ مسئلہ دنیا کا ہے خواہ وہ مسئلہ دین کا ہے، وہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہی پر حق ہے۔ اگرچہ عقل کو آج سمجھ نہ آئے، کل آ جائے یا پرسوں آ جائے یا کبھی بھی نہ آئے، عقل ہیچ رہ جائے گی۔ ہم نے کلمہ عقل کا نہیں پڑھا، ہم نے مدینے والی سرکار کا کلمہ پڑھا ہے۔ اس واسطے یہ کہا ہمارے عظیم سیرت نگاروں نے، جس میں تفصیل کے ساتھ کہ اگر ساری دنیا کی عقلیں اکٹھی کر دی جائیں تو ان کی حیثیت ہمارے نبی علیہ السلام کی عقل کے مقابلے میں یوں بھی نہیں جس طرح ایک ریت کے ذرے کی صحرا کے مقابلے میں ہوتی ہے۔ تو اس واسطے عقلی معاملات، دنیاوی معاملات، دینی معاملات، ان سب کے اندر جو ترجیح ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی ہے، اور اسی جہت پر سوچنے کی ضرورت ہے۔ یہ بڑے بڑے جو فتنے اٹھ رہے ہیں اس میں بہت سے ایسے معاملات ہیں جن کی وجہ سے بے خبری کے لحاظ سے بھی اور کچھ جانتے ہوئے بھی اس ماحول کے اندر وہ فتنے برپا کیے جا رہے ہیں۔ ہمیں اس معاملہ میں آداب ناموس رسالت کے لحاظ سے اسی سوچ کو ہائی لائٹ کرنا ہے جو ہمیشہ ہمارے اکابر میں موجود رہی ہے، ہمیشہ پوری امت میں موجود رہی ہے۔ اس سے گستاخی کا دروازہ بند کیا جا سکتا ہے، اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے معاملات میں ہم اپنی طرف سے کچھ اضافہ اس طرح کی تقسیم کرنے لگیں گے کہ آپ کی ذات کا معاملہ اور ہے، رسالت کا معاملہ اور ہے، نبوت کا معاملہ اور ہے، اور ذات جدا ہے، نبوت جدا ہے، ذات پہ کی اور حیثیت ہے، وصف رسالت کی اور حیثیت ہے، تو پھر آگے بہت سے فتنے پیدا ہو جائیں گے۔ اس سلسلہ میں بھی آج کی اس موضوع میں اس چیز کو واضح بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ابھی جب یہ بات چھڑی تو کچھ لوگوں نے ٹی وی پر بھی یہ جواب دیا کہ جب کہا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا سر اتار دیتے ہیں، کسی کو معاف کر دیتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ وہ جب کوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ تنقید کرتا ہے تو سرکار اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اور جب وصف رسالت پہ تنقید کرتا ہے تو پھر اس کو سزا دیتے ہیں۔ یہ بھی جواب لوگوں نے دیا، اور اس سے پہلے ہم وہ گستاخانہ خاکوں کے رد میں جو تقریریں تھی بتا چکے ہیں کہ کچھ لوگوں کے غیر محتاط فتووں نے خاکے بنانے والوں کو گنجائش دی، جنہوں نے یہ کہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور ہے، وصف رسالت اور ہے، تو ذات تو ہم جیسی ہے، وہ بھی بشر ہے، ہم بھی بشر ہیں، اور وصف رسالت کا بڑا فرق ہے۔ تو خاکے بنانے والوں نے کہا ہم نے خاکے پھر وصف رسالت کے نہیں بنائے، ہم نے انسانی پیکر کے بنائے ہیں، خاکہ رسالت کا تو بن ہی نہیں سکتا، خاکہ بشریت کا ہم نے بنایا ہے۔ تو اس فتنے کو ہوا دی گئی کچھ فتووں کے ذریعے سے۔ ہم نے اس وقت بھی کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہو یا صفت ہو، ذات بھی بے مثال ہے، صفت بھی بے مثال ہے، ذات پہ تنقید بھی جائز نہیں ہے، صفت پہ تنقید بھی جائز نہیں ہے، اور اس طرح کا جواب نہ دیا جائے کہ ذات کا معاملہ اور تھا اور وصف کا معاملہ اور تھا۔ نہیں، ذات بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اور سب سے بڑی نشانی ہے، اور اوصاف بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے ان پر ایمان اور ان کا ادب بھی ہر حال میں لازم ہے۔ یہ فرق کر کے جواب نہ دیا جائے، جواب اس طرح دیا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا حق ہے، اپنا حق معاف بھی کر سکتے ہیں، اپنا حق استعمال بھی کر سکتے ہیں، کسی کو چھوڑ دیا
کہ اپنا حق تھا معاف کر دیا، کسی کو نہیں چھوڑا، اپنا حق تھا اس کا سر اتروا دیا، لیکن امت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق یہ استعمال نہیں کر سکتی، یہ ساکت نہیں کر سکتی، ان کو معاف کرنے کا حق نہیں ہے۔ اور یہ مطلقاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لحاظ سے یا صفات کے لحاظ سے ہر معاملہ میں یہی قانون تھا کہ اپنا حق ہے، خواہ کسی نے ذات پر تنقید کی یا صفت پر تنقید کی، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو حق تھا کہ دونوں کا سر اتروا دیتے، ذات کے گستاخ کا بھی اور صفت کے گستاخ کا بھی، اور حق تھا کہ دونوں کو چاہے تو دونوں کو معاف کر دیں۔ اس واسطے اس تقسیم سے جواب دینا کہ چونکہ فلاں نے ذات کے بارے میں کچھ کہا تھا تو چھوڑ دیا گیا، اور شان رسالت کے بارے میں فلاں نے کچھ کہا تھا تو اس کا سر کاٹ دیا گیا، یہ جواب قطعاً ناجائز ہے اور درست نہیں ہے۔ دوسرے مقام پر دیکھ لو جس وقت سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب چیزیں جو ہیں ان کے لحاظ سے جب بے ادبی کا کوئی تھوڑا سا بھی وہم پیدا ہوتا ہے، صحابہ کرام تو وہاں بھی تلواریں لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث شریف میں ارشاد فرمایا، اور کچھ لوگ وہ حدیث شریف پیش کرتے ہیں، اس کے لحاظ سے بھی وضاحت ضروری ہے کہ پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ جملہ شفا میں قاضی ایاز نے نقل کیا ہے، اس کے اندر یہ حدیث شریف کے الفاظ موجود ہیں۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا ہے؟ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، حدیث صحیح موجود ہے، من تقم لنفسہ فی شیء، نبی علیہ السلام نے اپنے نفس کے لیے کسی شے میں کبھی انتقام نہیں لیا، کبھی انتقام نہیں لیا اپنے نفس کے لحاظ سے، یؤتی الیہ قط الا ان تنتہک حرمت اللہ، اگر اللہ کی حرمت پامال ہو رہی ہو، اللہ کی حرمت پامال ہو رہی ہو تو پھر بدلہ لیا، اپنے نفس کے لحاظ سے بدلہ نہیں لیا۔ اور یہ الفاظ ہیں کہ جن سے کچھ لوگوں کو غلط فہمی ہوئی، ذات اور صفت کا فرق کرنے لگے کہ نفس سے مراد ہے ذات اور آگے ہے حرمات، اللہ کی حرمت پر اگر تنقید ہوئی ہے تو پھر بدلہ لیا ہے، اور ذات پر تنقید ہوئی ہے تو پھر بدلہ نہیں لیا۔ تو یہاں پر قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے اس چیز کو واضح کیا، فرمانے لگے فَعْلَمْ أَنَّ هَذَا لَا يَقْتَضِي أَنَّهُ لَمْ يَنْتَقِبْ مِمَّنْ سَبَّهُ أَوْ آذَاهُ أَوْ كَذَّبَهُ، کہ اس حدیث سے یہ کوئی نہ سمجھے کہ جس نے نبی علیہ السلام کو گالی دی سرکار نے اس سے بدلہ نہیں لیا، جس نے نبی علیہ السلام کو اذیت پہنچائی سرکار نے اس سے بدلہ نہیں لیا، یا جس نے نبی علیہ السلام کو جھٹلایا سرکار نے اس سے بدلہ نہیں لیا، یہ سمجھ کے کہ یہ چونکہ میری ذات کا مسئلہ ہے تو میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں۔ فرمایا نہیں، وہ بندہ جس نے ایسا کہا مستحق ہو گیا کہ اس کو سزا دی جائے، آگے سرکار کی مرضی ہے دیں یا نہ دیں، مستحق کیوں ہو گیا؟ امام قاضی ایاز لکھتے ہیں فَإِنَّ هَذِهِ مِنْ حُرُمَاتِ اللَّهِ، اس واسطے کہ سرکار کی عزت اللہ کی عزت ہے، سرکار کی حرمت اللہ کی حرمت ہے۔ جس نے نبی علیہ السلام کو گالی دی اس نے حرمت الہی پامال کرنے کی کوشش کی، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اذیت پہنچائی اس نے حرمت الہی پر حملہ کیا، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی، معاذ اللہ آپ کو جھوٹ کی طرف منسوب کیا کہ آپ جھوٹ بولتے ہیں معاذ اللہ، اس شخص نے اللہ کی حرمت پر اعتراض کیا۔ اس واسطے یہ ساری چیزیں اللہ کی حرمت ہے، خواہ وہ نبی علیہ السلام کی ذات ہو، خواہ وہ نبی علیہ السلام کی شان وصف ہو، کسی لحاظ سے بھی یہ ساری کی ساری حرمات ہیں۔ یہاں آپ کو حق ہے کہ چاہے تو گستاخ کا سر اتروا دیں، چاہے تو نہ اتروائیں، جو نہیں اتروایا تو وہ اپنے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے نہیں اتروایا، یہ نہیں کہ وہ بندہ واجب القتل نہیں تھا، واجب القتل تھا، اس نے حرمت الہی کو پامال کرنے کی کوشش کی تھی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا سر نہیں اتروایا، اپنی مرضی سے اپنے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے نہیں اتروایا، اور جن کا اتروایا ہے وہ اپنا حق استعمال کرتے ہوئے اتروا دیا ہے۔ اس واسطے یہ تقسیم ناجائز ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو کچھ کہے اس سے تو بدلہ نہیں لیا، اور جو اللہ کی حرمت کو کچھ کہے اس سے بدلہ لیا ہے۔ سب امت کے اس بات پر اتفاق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اللہ کی نشانیوں میں سب سے بڑی نشانی ہے۔ یا ایھا الناس
قد جاءکم برہان من ربکم، آپ کا پیکر رب کی برہان ہے، آپ کا پیکر رب کی دلیل ہے، آپ کا پیکر رب کا عنوان ہے، رب کا ایڈریس ہے، رب کا پتہ ہے۔ اس واسطے اس جسم پرنور پر جو بندہ گستاخی کر رہا ہے وہ اللہ کی حرمت کو پامال کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس واسطے یہ فرق کرنا ناجائز ہے کہ ذات اور ہے اور وصف اور ہے۔ جس نے وصف رسالت پر تنقید کی وہ بھی واجب القتل ہے، جس نے ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تنقید کی وہ بھی واجب القتل ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے جسے چاہتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں اسے سزا دلوا دیتے ہیں۔ لیکن اس کا پھر مطلب کیا بنا؟ من تقم لنفسہ فی شیء، کہ اپنے بارے میں کسی شے میں کبھی بدلہ لیے ہی نہیں۔ اس کا مطلب کیا بنے گا؟ اس کا مطلب محدثین نے جو بیان کیا وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے جس وقت سودا کیا تھا، دیہاتی، اور بعد میں وہ منکر ہو گیا کہ آپ نے تو خریدا ہی نہیں ہے، تو حضرت خزیمہ گواہی دینے کو تیار ہو گئے اور نبی علیہ السلام نے ان اکیلے کی گواہی انعام کے طور پر 2 کی قرار دے دی۔ اب یہ جو وہ عربی تھا دیہاتی کہ پہلے سودا بیچا تھا اور پھر کہتا میں نے بیچا نہیں، اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تلوار نہیں نکالی۔ یہ تھا ان تقم لنفسہ ہی کا انداز کہ وہ ایک چیز بیچ چکا ہے اور اس وقت اس بیچنے سے انکار کر رہا ہے، اور سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت اس کے ساتھ سودا کرتے وقت گزرا ہے اور اس وقت کو اس نے مصروف رکھا ہے، اور اب وہ بندہ اپنی سادگی اور دیہاتی پن کی بنیاد پر وہ کہتا ہے کہ میں نے سودا کیا ہی نہیں تھا۔ اس معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے مواخذہ نہیں کیا، اور ایسے ہی صحابہ کرام علیہم رضوان کھانا کھاتے تھے نبی علیہ السلام کے دربار مقدس میں اور بیٹھ جاتے تھے اس نیت پر کہ یہاں برکت ملے گی، راحت ملے گی اور آرام ملے گا، اور ادھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جلدی اٹھ جائیں اور دیگر مصروفیات بھی ہیں۔ تو اس پر رب ذوالجلال کی طرف سے یہ آیت اتر گئی، فرمایا وہ تو حیا کر رہے ہیں تمہیں کہنے کے لیے مگر اللہ حیا نہیں کر رہا، زیادہ کھانا کھا لو تو ان کے گھر سے اٹھ لایا کرو، زیادہ نہ بیٹھا کرو۔ اب یہ وہ معاملہ ہے کہ سرکار کا اپنا معاملہ تھا کہ میں کہوں کہ اب اٹھ کے چلے جاؤ کھانا کھا کے، زیادہ نہ بیٹھو۔ اب یہاں ڈنڈا پکڑ کے نہیں اٹھایا ان کو، ڈنڈا پکڑنا تو دور بات ہے، زبان سے بھی نہیں کہا کہ میرے آرام کا مسئلہ ہے، میں نے آرام کرنا ہے، تم چلے جاؤ، چونکہ صحابہ بیٹھے محبت کے انداز میں، ان میں سے کسی ایک کی نیت نہیں ہے کہ میں تنگ کروں بیٹھ کے، وہ تو بیٹھے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کی چھتری کے نیچے۔ تو یہ امور ہیں جن کے بارے میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم من تقم لنفسہ، جہاں تک اپنا معاملہ ہوتا ہے بڑے وسیع و ظرف ہیں، اور اس طرح بڑی رحیم و کریم طبیعت ہے، بڑے شفیق ہیں، یعنی اتنا کہ سرکار خود یہ کہنا بھی برداشت نہیں کر رہے کہ میرے در پہ آئے ہوئے میں کہوں اٹھ کے چلے جاؤ۔ اللہ فرماتا ہے کہ محبوب تم تو حیا کر رہے ہو مگر میں کہہ کے چھوڑوں گا، نکل جاؤ۔ اس واسطے ہر بات کا ایک پس منظر ہے، اس کا مطلب ہے، اب اس سے آگے غلط مفاہیم نکالنا وہ درست نہیں ہے۔ 295 ہماری غیرت کا حوالہ ہے، قرآن و سنت کی تعلیمات پر مشتمل ہے اور وحی الہی کا نچوڑ ہے، لوح محفوظ کا اترا ہوا سندیسہ ہے۔ ہم انشاءاللہ دلائل کی روشنی میں بھی اس کو ثابت کرتے رہیں گے اور پوری طرح اس کے حوالہ جات سیمینار میں پیش کر دیے ہیں، اور اس کے علاوہ صرف زبان سے نہیں اپنی جان سے بھی انشاءاللہ اس کی حفاظت کریں گے۔ اس موقع پر ہم پھر واضح کرنا چاہتے ہیں کہ پوپ کوئی ہوپ نہ رکھے کہ یہ قانون بدل جائے گا، اور نہ ہی ہمارے معاملات میں مداخلت کی کوشش کرے۔ کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ کسی دوسرے کے معاملات میں حق مداخلت کرے۔ اگر دنیاوی معاملات ہوتے پھر بھی غیروں کی مداخلت ہمیں مسترد کریں گے، اس کو ہم منظور نہیں کرتے کہ کوئی ہمارے ملک کے مسائل میں مداخلت کرے، اور یہ تو پھر دین کا مسئلہ ہے۔ اس واسطے ہمارے ملک کے حکمرانوں کو غیرت کا ثبوت دیتے ہوئے
پوپ کے منہ پہ یہ بات مارنی چاہیے اور اس کا بیان مسترد کرتے ہوئے یہ کہنا چاہیے کہ پوپ ہم جن لوگوں کے صدر ہیں یا وزیر اعظم ہیں وہ لوگ عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. ہماری مجبوری ہے، ہمیں نہیں رہنے دیں گے وہ یہاں پہ اگر ہم نے تمہاری بات مانی. اس واسطے زیادتی ساری دوسری طرف سے ہو رہی ہے، ہماری طرف سے نہیں ہو رہی. کون ہوتا ہے پوپ کہ جو اس قانون کے خلاف بھونکے کہ اس کو بدل دیا جائے، اس کو تبدیل کر دیا جائے، اس کو ختم کر دیا جائے؟ تو پتہ چلا یہ بین الاقوامی سازش ہے ناموس رسالت کے خلاف کہ جو شخص توہین رسالت کرتا ہے اس کو وہ ہیرو بناتے ہیں، اس کے لیے سیکورٹی ہوتی ہے، اس کے لیے راتوں رات ویزا لگ جاتا ہے، اس کے لیے بہت سی فیسلٹیز ہوتی ہیں. تو پتہ چلا وہ روزانہ گستاخی کی حمایت کرتے ہیں اور حوصلہ افزائی کرتے ہیں کہ اگر ہیرو بننا ہے تو گستاخ رسول بنو، ہم تجھے اپنے ملک کی پوری طرح تمام فیسلٹیز دے دیں گے، ہم تجھے نیشنلٹی دے دیں گے. ہم پھر وہ سر کا خطاب جو کتے رشدی کے لیے دیا گیا یا تسلیمہ نسرین کے لیے جو پہرے لگائے گئے، تو پتہ چلا عبد الرحمان جو افغانی تھا اس کو راتوں رات اٹھا کے پہنچایا گیا اور لاہور کے ایک چوڑے کو راتوں رات عدالت لگا کے توہین رسالت کے مجرم کو جرمنی پہنچا دیا گیا. تو یہ سارے ہمارے دشمن اس بات کا تہیہ کیے ہوئے ہیں کہ ہم نے معاذ اللہ توہین رسالت کرانی ہے اور ہم نے گستاخوں کو بچانا ہے، مگر رب کی لاٹھی بے آواز ہے. ان لوگوں کو پتہ چل جانا چاہیے کہ خالق کائنات جل جلالہ نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ محبوب جو تمہاری توہین کرے گا اس کی چمڑی ہم خود اتار دیں گے. اس واسطے آج نماز جمعہ کے بعد پوپ کے اس بیان کی تردید کے لیے اور اس کے خلاف اپنے جذبات کے اظہار کے لیے اور غازی ممتاز حسین کے کردار کی تحسین کے لیے جو ہم نے سیمینار میں اعلان کیا تھا کہ جمعہ کے بعد ملک میں ریلیاں ہوں گی، اس ریلی میں آپ نے بھی شریک ہونا ہے. یہاں مسجد سے ریلی چلے گی اور گوندلا والا چوک کی طرف جائے گی. آپ تمام احباب اس میں شریک ہو کر اپنی حاضری لگوائیں، دنیا دیکھے کہ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام. ان کا تعلق جو لوگوں کے ساتھ ہے تو وہ سرکار کی وجہ سے ہے. لوگوں کے اپنی پارٹیوں سے بھی تعلق ہوتے ہیں کہ فلاں ہمارا لیڈر ہے، فلاں ہماری پارٹی کا ہے، لیکن جو عاشق ہے اس کا پہلا تعلق نبی علیہ السلام کے ساتھ. اگر کوئی پارٹی کا لیڈر اس تعلق کی خلاف ورزی کرتا ہے تو ہمارا اس پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہمارا تعلق تو اس پارٹی سے ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا دم بھرنے والی ہے. اس واسطے مت دیکھو کسی پارٹی کو، مت دیکھو کسی لیڈر کو. اگر قبر بچانی ہے، قبر کی چاندنی لینی ہے، ایمان بچانا ہے تو آج اس بات پر اپنی آواز بلند کرو کہ ہمارا تعلق عشق رسالت والی پارٹی کے ساتھ ہے. ہم گستاخوں کے حامی نہیں ہیں، ہم گستاخوں کو ٹھکانے لگانے والوں کے حامی ہیں. اس بات کے اہتمام کے لیے آپ نے جانا ہے. اللہ سب کو اجر عظیم عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.